بڑی عام بات کر رہا ہوں. سیرت کی کتابوں میں تو روایات ملتی ہیں، لیکن روایات احادیث صحیحہ میں مسلم کی جو روایت یا باقی جو روایات ہیں ان میں لمبی چوڑی نہیں، صرف 2 باتیں اور ملتی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں فمررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا، بلکہ میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں کہ میں موسیٰ کے مزار پہ گیا. یار علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی ایسا غلط معنی تو کر نہیں سکتا وگرنہ پکڑا جا سکتا ہوں. میں موسیٰ کے مزار پہ گیا تو میں نے انہیں دیکھا. 27ویں شب ہے، مطلع ابر آلود ہے، چاند نہیں ہے، ستارے بھی چھپے ہوئے ہیں کیونکہ مطلع ابر آلود ہے، بوندا باندی ہو رہی ہے، سخت اندھیرا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں اتنی تیز رفتار والے جانور کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہوں، موسیٰ کے مزار کے قریب سے گزرا، قبر کے اندر دیکھا موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں سرکار سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ باقی باتیں بیان نہیں کی، یہ کیوں؟ تو سنی تیرے میرے عقیدے کو تقویت پہنچانے کے لیے حضور نے مزار نبی کا ذکر کیا، باقی بڑی اہم چیزوں کو رسول نے بیان نہیں کیا. یہاں پر صرف مزار کی جانے کو بیان کیا. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ کسی اللہ والے کے مزار کے اوپر جانا، وہاں زیارت کرنا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی سنت ہے. لیکن اگلی بات یہ حضور نے اندر کی بات بھی بتا دی. یا آپ روایات اور معاملات آپ باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کی نظر قبر کے پردوں کے اندر دیکھ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام جو ظاہری جسمانی یہ پردے ہیں، یہ جو مادی پردے ہیں، ان کا رسول کی حقیقی نگاہ کے سامنے ان کا کوئی مقام اور حیثیت نہیں ہے. اور یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، شاید مجھے آگے جا کر پورا جملہ جو ہے نا پہنچنا وہاں نصیب ہو یا نہ ہو. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پہ گئے وہاں رب کا کلام سنا، پھر رب کا ایک جلوہ دیکھا، وہ بھی انڈائریکٹ جلوہ. صاحب تفسیر عرائس البیان اور صاحب تفسیر روح المعانی علامہ اسماعیل جناب حضرت امام آلوسی علیہ رحمہ، صاحب تفسیر روح المعانی اور صاحب تفسیر عرائس البیان، وہ فرماتے ہیں صاحب تفسیر عرائس البیان اور ہیں اور امام آلوسی اور ہیں. امام آلوسی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ جو طور کے اوپر پڑا، حضرت موسیٰ کی نظر میں جب وہ جلوہ پڑا تو حضرت سیدنا موسیٰ کی آنکھ اتنی تیز ہو گئی کہ حضرت موسیٰ نے رات کی تاریکی میں 30 میل دور سے کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالی چونٹی کو آپ نے 30 میل دور سے دیکھ لیا. صاحب تفسیر عرائس البیان لکھتے ہیں صرف دیکھا نہیں بلکہ حضرت سیدنا موسیٰ نے اس چونٹی کے پتھر پہ چلنے کے قدموں کی آہٹ کو بھی 31 میل دور سے سن لیا. پیار سے کیا کیا بولیے؟ سن لیا. آئے ہائے یار، اگر میرے رسول کے مقتدی کی آنکھ کا یہ عالم ہے، ان کے کانوں کا یہ عالم ہے کہ اتنے میل دور سے چونٹی کے چلنے کی آہٹ کتنی سی ہوتی ہے یار، وہ بھی 30 میل دور سے سماعت فرما رہے ہیں. تو جس رسول نے انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ رب کے جلووں کو دیکھا ہے، ڈائریکٹ رب کا کلام سامنے بیٹھ کے سنا ہے، ان کی قوت سماعت کیا ہوگی، ان کی قوت بصارت کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان معراج مصطفیٰ، علماء اہل سنت. کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. اللہ کے
پیارے پیغمبر نے حضرت موسیٰ کے بابت فرمایا میں نے موسیٰ کے مزار کے اندر موسیٰ کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. میرا ایک جگہ مناظرہ ہوا منکر صاحب کچھ تھوڑے ایک تو عالی میں ہوئے وہ آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کفریہ عبارات پہ کہ جو عرصے سے ہمارا ان وابیوں کے ساتھ اختلاف ہے وہ اپنے بزرگوں کی کتابوں کا ڈیفنس اور دفاع کرتے آئے ہیں لیکن الحمدللہ مناظرے کے دوران وہ بالکل مانے کہ ہمارے بزرگوں نے کفر کیا ہے. جو بات 100 سال پہلے احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ جو انہوں نے فتوے دیے تھے آج الحمدللہ ان فتووں کو ان کے خود اپنی اولاد تسلیم کر رہی ہے. خیر میرا اس سے کوئی بات چیت چل رہی تھی تو وہ بولا نہیں ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ بتا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رسول نے فرمایا میں نے دیکھا اور یہ حدیث بھی صحیح ہے اس کو تو ریجیکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مسلم کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں بھی راوی وہی ہیں جو تو رفع یدین پہ پیش کرتا ہے. توجہ رکھیے راوی بھی وہی ہیں جو تو رفع یدین کے مسئلے پہ پیش کرتا ہے. تو آج ذرا ان راویوں کی بات سن. میرے رسول نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کی قبر میں دیکھا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. آگے سے ہنس کے کہنے لگا او بھائی یہ نبی کی روح نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا کہ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ روح پڑھ رہی ہے یا خود موسیٰ پڑھ رہے ہیں. وہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے روح موسیٰ کو دیکھا کہ نہیں وہ پڑھ رہی تھی. میں نے کہا چل اب دیکھتے ہیں کہ کیا روحیں نماز پڑھتی ہیں یا جسم پڑھتے ہیں. تو ملا علی قاری نے نماز کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ یہ نماز روح اور جسم دونوں کے فعل کا نام ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جایا. یہ روح اور جسم دونوں کے فعل کا نام کیا ہے بولیے نماز ہے. میں نے کہا یہ نماز کی تعریف بتا رہی ہے کہ نماز کہتے ہی اس عبادت کے طریقے کو ہیں روح بھی اور جسم بھی ہو بجا لائیں. اور میرے رسول نے اس لیے اتنا نہیں فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا موسیٰ کو دیکھا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ پتا چلے کہ اگر میرے آقا کہتے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ پھر دلیلیں دے دیتے. نہیں وہ تھے لیٹے ہوئے. نماز کا مطلب ہے دعا کرنا. نماز کا مطلب ہے درود پڑھنا. بس وہ لیٹے ہوئے تھے اور کچھ کر رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. یہاں دو چیزیں ثابت ہو گئیں. ایک تو یہ کہ نماز صرف روح نے نہیں پڑھی اس لیے کہ روح کے لیے کھڑا ہونا اور بیٹھنا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ جسم کی ہے یا تو کیفیات ہے. تو جسم کھڑا بھی ہوتا ہے جسم بیٹھتا بھی ہے. تو موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. پتا چلا یہ روح نہیں تھی موسیٰ کا جسم تھا. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. پتا چلا واقعاتاً زندہ تھے اس لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. سنی تجھے تیرا عقیدہ مبارک ہو کہ ہم نے یہ رائے وینڈ پنڈ ٹونڈ مونڈ ان سے عقیدے نہیں بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے عقیدے اگر ڈیولپ کیے تو ہمارے عقیدے رسول اللہ کی حدیث سے یا اللہ کے قرآن سے ہمارے عقیدے بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ من گڑت قصے کہانیوں پہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں. جس طرح ایک قوم کہتی ہے میں راوی تو کچھ آئی ہوں میڈا جان راوی کہندہ ہی میں کیوں کیڑا راوی جڑا آج تک نظر نہیں آیا. راوی کہندہ ہی میں اندے گیا ہوں نہیں ہوں. پوری قوم نہ زمین اتے نہ آسمان کسی جگہ اس روایت وجود ہی نہیں ہوتا. راوی کہتا ہے. میں نے کہا ایسے گندے راوی کو راوی میں جا کے ڈبو تاکہ یہ گند ہی ختم ہو جائے. تو سنی الحمدللہ تیرا عقیدہ یہ من گھڑت روایات پر نہیں ذاکروں کی قصے کہانیوں اور علماء اور مقررین کے قصے کہانیوں سے تیرا میرا عقیدہ نہیں بنا. تیرا میرا عقیدہ رسول اللہ کے بیان سے بنا ہے. صحابہ کے اعتقادیات تیری اعتقادیات ہیں. صحابہ کا عقیدہ سنی کا عقیدہ ہے. اور اگر ہم حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ کل کا عقیدہ نہیں. امام مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے. امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے. صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے. سونے صدیق کا بھی یہی عقیدہ ہے. مولا علی کا بھی
یہی عقیدہ ہے اور پوری امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے. اس لیے میرے بریلی کے شاہ احمد رضا کے قلم حرکت میں آیا, روح مچل گئی اور آپ کیفیت میں آ کے کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, لے میرا دل بھی چمکا دے چمکا. اللہ اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا میں اقصی میں پہنچا, میں نے سارے نبیوں